بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کو۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب میں سے ایک باب کو ذکر کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں دوسرے باب کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، یعنی باب تفعیل کو۔ باب تفعیل مصدر سے جو ماضی، مضارع، امر و نہی، اسم فاعل، اسم مفعول کے جو صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہیں۔ پہلا باب کو ذکر کر چکا ہوں، یہ دوسرا باب ہے، باب تفعیل۔ جیسے التصریف، مادے کا جو حروف ہے صاد، را، فا۔ صاد، را، فا یہ اصلی حروف ہے اور اس کو باب تفعیل میں استعمال کیا گیا ہے التصریف۔ جیسے تفعیل کا وزن ہے، اس کا ترجمہ ہے گھمانا۔ تو التصریف یہ مصدر ہے باب تفعیل کا۔ اس سے ماضی، مضارع، امر و نہی، اسم فاعل، اسم مفعول کے تمام صیغوں کو ذکر کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کبیر فعل ماضی مثبت معروف، التصریف مصدر سے تمام صیغے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وزن ہے فعلا، فعلا جیسے صرفا۔ صرفا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے گھمایا۔ تو تصریف مصدر سے ماضی کے تمام صیغے نکالنا ہے تو اس وزن پر نکالا جا سکتا ہے جو وزن یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ صرفا، صرفا، صرفو، یہ 3 صیغے مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، صرفت، صرفتا، صرفنا، اور یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو صرفا، صرفا، صرفو، صرفت، صرفتا، صرفنا، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں، 3 صیغہ مذکر کے لیے اور 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد ہے صرفتا، صرفتما، صرفتم، صرفتی، تا کے نیچے زیر، صرفتی، صرفتما، صرفتن، یہ 6 صیغے ہیں، حاضر کے ہیں، 3 صیغے مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صرفتو، صرفنا، صرفتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور صرفنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کو بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ التصریف مصدر سے ماضی کے 14 صیغے ہیں جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر فعل مضارع مثبت معروف۔ التصریف مصدر سے مضارع کے تمام صیغوں کو ذکر کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وزن ہے یفعل، عین کے نیچے زیر۔ جیسے یصرفو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد گھما رہا ہے یا گھمائے گا۔ تو یصرفو را کے نیچے زیر۔ جیسے یفعلو وزن ہے یصرفو، تو اس سے مضارع کے تمام صیغے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یصرفانی، یصرفون، تصرفو، تصرفانی، یصرفنا، تصرفو، تصرفانی، تصرفون، تصرفین، تصرفانی، تصرفنا، اصرفو، نصرفو، یہ مضارع کے 14 صیغے ہیں جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اصرفو میں گھما رہا ہوں یا گھماؤں گا، نصرفو ہم گھما رہے ہیں یا گھمائیں گے، تصرفو آپ گھما رہے ہیں یا گھمائیں گے۔ اس طرح سے آسانی سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر امر حاضر معروف، یعنی باب تفعیل سے امر کا صیغہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ فاعل کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے صرف، سرا کے نیچے زیر، صرف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تو ایک مرد گھما دے۔ وزن ہے صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرفنا۔ امر حاضر معروف کے 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے اور دوسرے 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ صرف کبیر نہیں حاضر معروف، اس کا وزن ہے لا تفعل، عین کے نیچے زیر۔ جیسے لا تصرف، لا تصرف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ایک مرد مت گھما۔ اس کا اوزان ہے لا تصرف، لا تصرفا، لا تصرفو، لا تصرفی، لا تصرفا، لا تصرفنا۔ صرف کبیر اسم فاعل باب تفعیل یعنی تصریف مصدر سے
وزن ہے مفاعل، عین کے نیچے زیر، مصرفن، مصرفان، مصرفون، مصرفتن، مصرفتان، مصرفات۔ تو مصرف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ترجمہ ہے گھمانے والا ایک مرد۔ تو اس کے بھی 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، مصرفن، مصرفان، مصرفون، مصرفتن، مصرفتان، مصرفات۔ اب دیکھتے ہیں صرف کبیر اسم مفعول، یہاں پر عین کے اوپر زبر پڑنا ہے، مفعال یہ وزن ہے، جیسے مصرف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مصرف صاد سے گھمایا ہوا ایک مرد۔ اس کے تمام وزن استعمال کیا جاتا ہے، مصرفانی، مصرفون، مصرفتن، مصرفتان، مصرفات۔ اس کے بھی 6 صیغے ہیں اس مفعول کے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ان مصادر کو ذکر کرتے ہیں جن کا وزن بالکل سیم ہے۔ ثلاثی مجرد میں کذبہ، یکذب، کذبا استعمال کیا جاتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا، لیکن باب تفعیل میں جب اس کو لے جائیں گے تو اس کا وزن بدل جائے گا اور کذبہ یکذب تکذیبا یہ وزن آئے گا۔ تو کذبہ یکذب تکذیبا اس کا ترجمہ ہے جھٹلانا۔ تو آپ ماضی، مضارع، امر و نہی کے تمام صیغے آپ نکال سکتے ہیں، مثلا تکذیب مصدر سے اگر آپ کو اس مفعول کا صیغہ نکالنا ہے تو مصرف جو وزن ہے، مصرفون، مصرفان، مصرف، اس کے وزن پر آپ نکال سکتے ہیں، جیسے مکذبن، مکذبانی، مکذبون۔ اس میں فاعل کا صیغہ نکالنا ہے تو مفاعلن کا جو وزن ہے، جیسے مکذبن، مکذبانی، مکذبون، مکذبتن، مکذبتانی، مکذبات، اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں۔ صرف کبیر نہیں حاضر معروف کا صیغہ نکالنا ہے تو لا تکذب، امر کا صیغہ نکالنا ہے تو کذب۔ اسی طرح سے ماضی کے صیغے نکالنے ہیں تو آپ اس وزن پر نکال سکتے ہیں، کذبہ، کذبا، کذبو، کذبت، کذبتا، کذبنا، کذبتا، کذبتما، کذبتم، کذبتی، کذبتما، کذبتنا، کذبتو، کذبنا۔ اس طرح سے ماضی کے تمام صیغے نکال سکتے ہیں۔ مضارع کے صیغے نکالنا ہے تو یفعلو کا وزن رکھنا ہے، یکذبو، یکذبان، یکذبون، تکذبو، تکذبان، یکذبنا، تکذبو، تکذبان، تکذبون، تکذبین، تکذبان، تکذبنا، اکذبو، نکذبو۔ اس طرح سے آسانی سے تمام صیغوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا مصدر ہے باب تفعیل کا، ادب یؤدب تادیبا، اس کا ترجمہ شائستہ بنانا، لائق بنانا۔ اسے بھی اسی طرح سے وزن نکال سکتے ہیں۔ عرف یعرف تعریفا، اس کا ترجمہ ہے پہچانوانا، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ فرح یفرح تفریحا، التفریح یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا ترجمہ خوش کرنا، اور ثلاثی مجرد میں فرح یفرح فرحان خوش ہونا۔ التصدیق یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہے سچائی ظاہر کرنا۔ ان تمام مصادر سے اگر ماضی، مضارع، امر و نہی، اسم فاعل، اسم مفعول کا صیغہ نکالنا ہے تو بالکل سیم وزن رکھنا ہے، جس کا وزن میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ صرف مصدر سے جو بھی تصریف مصدر سے جو بھی صیغہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بالکل وہی وزن، سیم وزن استعمال کر کے تمام صیغے آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔